کسی بڑے نے یہ کہا کہ تم سب حشرات الارض کی طرح ہو، تم سب لائق کاکروچ ہو، بالکل تم لوگ، تم بہت خراب ہو، اس طرح کا کوئی جملہ بولا گیا۔ نتیجے میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سوشل میڈیا سے لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو لوگوں نے اس جانور کے نام کو پسند کر لیا اور اس جانور کے نام کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور اوڑھنے کے بعد یہ کہا کہ ہم تو اسی طرح کے جانور ہیں۔ اب وہ نادان ہیں بیچارے، ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ بہرحال کیا ہو سکتا ہے کیا، لیکن اس میں مسلمان جو ہے زیادہ پریشان ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کہاوت ہے نا، بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، شادی کسی اور کی ہو رہی ہے، دیوانہ عبداللہ ہو رہا ہے۔ بھائی تم کیوں دیوانے ہو رہے ہو؟ کھانا تو کوئی اور کھائے گا، دلہن کوئی اور لے جائے گا، جہیز کوئی اور لے جائے گا، اور اگر تگڑی بارات ہوئی تو موٹر سائیکل کسی اور کو ملے گی، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کیوں اتنا اتیجت ہو رہے ہو؟ تم کیوں اتنا بھڑک رہے ہو؟ یاد رکھیے، عقل کے ناخون لیجئے، بہت پہلے اس ملک کے اندر بہت کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور یہ 2-3 اشارے میں کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے، ہمارا حافظہ کمزور رہتا ہے اکثر، نام میں کہیں نہیں لوں گا، سوچئے گا، سمجھیے گا، پھر وہاں پہنچ جائیے گا۔ بہت سال پہلے ایسا ہی واقعہ دلی کی راجدھانی کے اندر ہوا تھا۔ ایک محترم بڑے بہترین رہنما، وہ دھوتی بوتی پہن کے آئے تھے اور دلی میں وہ بیٹھ گئے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت کچھ ہو چکا ہے، اب ہمیں کچھ نئی چیز کرنی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔ یاد ہے یا بھول گئے؟ یاد ہے یا بھول گئے؟ بہت سے لوگ بعد میں سمجھیں گے، اچھا ہاں، تو یاد ہے یا بھول گئے؟ پھر کسی کو لایا گیا تھا، یاد ہے؟ میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا، میں بہت ہی سیکولر بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے۔ پھر کسی کو لایا گیا، اور جب وہ آیا تو پھر آ کے بیچارہ بہت دن بیٹھا تو پھر بیچارہ جو اس کا مقام تھا، جس چیز میں اس کو جانا تھا، وہ وہاں پہنچ گیا۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو اب اگر ایسا لگنے لگا، ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ چیزیں تبدیلی پیدا کر دیں گی، وقتی کوئی بھی چیز کبھی تبدیلی نہیں پیدا کرتی، وقتی چیز ہمیشہ وقتی ہوتی ہے، وقت تک رہتی ہے۔ عقل کا ذرا استعمال کیجئے، اور زیادہ کسی چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوشیار اور بیدار ہو کے رہیے۔ اس طرح کے بلبلے یہ وقتی ہوتے ہیں، یہ ٹائم پاس کے لیے ہوتے ہیں، ان سے کچھ ہوگا تو وقتی ہوگا۔ آپ کے لیے بنیادی طور پر 2 کام ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور پکڑ لیجئے۔ آپ کے 2 کاموں میں پہلا کام یہ ہے، آپ خود اور اپنی پوری نسل کو اچھی طرح، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ایمان اور اعمال پر لانے کی کوشش کیجئے۔ اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اس کے اندر یہ چھٹی کا موقع ہے، اپنے بچوں کو جماعتوں میں بھیجیں، چلے میں بھیجیں، موقع پڑے ان کی ڈگری مل جائے تو 4 مہینے میں بھیجیں، ان کو اچھے علماء کے پاس بھیجیں، ان کی تربیت کروائیں۔ ان کا کوئی بھی لینا دینا کسی کاکروچ وغیرہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ کاکروچ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے کام میں لگیے۔ نمبر 2، دوسرا بنیادی کام یہ ہے کہ آپ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے بچوں کو آئندہ آنے والے دور کے لیے تیار کیجئے، اور امید رکھیے اور یقین رکھیے کہ یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ بدلتا ہے۔ اس وقت کے اندر تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ پہیا گھومتا ہے تو لگتا ہے بہت ہلکا گھوم رہا ہے، لیکن پہیا گرمی میں اگر کوئی گاڑی چلانے والا ہوتا ہے تو وہ تیز چلتا ہے نا، گرمی کم لگے، جلدی گھر پہنچ جاؤں، تو گرمی کی وجہ سے پہیا جو ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ تیزی سے گھومنا شروع ہو گیا ہے۔ اگلا دور، اگلا آنے والا وقت یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ہے، اسلام کا ہے، شریعت کا ہے، اور اس کی دعوت کا ہے، اور اس کو پہنچانے کا ہے۔ پوری دنیا، صرف یہ نہیں، پوری دنیا اس وقت بے چین اور بےتاب ہو چکی ہے، وہ پریشان ہیں اس وقت کہ آخر ان حالات سے نکلنے کی کون سی شکل ہونی چاہیے، ہم کیسے نکلیں، کون ہمیں نکالے گا، کون نجات دہندہ ہوگا، کون ہمیں آگے لے جائے گا، کون ہمیں لیڈ کرے گا۔ پوری دنیا پریشان ہے۔ اس پریشان دنیا میں
دو طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو وہ لوگ جو لیڈ کریں، ایک وہ لوگ جو پیچھے چلنے والے ہوں۔ ہر کوئی لیڈر نہیں ہوتا، ہر کوئی پیچھے نہیں چلتا۔ جو اچھے مخلص چلنے والے ہیں ان کے ساتھ چلیے، اپنے آپ کو سماجی اعتبار سے بہتر بنائیے، اچھا بنائیے، اور ادھر ادھر کی چیزوں پر بالکل ہرگز توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کمنٹ بھی ہمارے کسی نوجوان کے ذریعے سے کسی بھی طرح کسی بھی پلیٹ فارم پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ میں آپ کو سچی اور صحیح بات بتا رہا ہوں۔ یہ وہی شارٹ ٹرم چیزیں ہیں جس کو دجال اپنے طور پر استعمال کرتا ہے، اور دجال کے کارندے اسے استعمال کرتے ہیں۔ ہلکے سے اشارے کے ساتھ بات کو پورا کر رہا ہوں۔ جب دو بھائیوں میں لڑائی تھی، سمجھ جائیں گے نا، دو بھائیوں میں لڑائی تھی، دونوں ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ ایک مکان تھا، دونوں اس پہ قبضے کی لڑائی لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ نے کہا بھائی یہ مکان جو ہے یہ یار میرے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مکان ہاتھ سے نکل جائے گا، مقدمہ میں ہار جاؤں گا۔ مقدمے سے پہلے آپشن باقی تھا کہ اس مکان کو آپ سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں، مقدمہ تھا کچھ اس نوعیت کا، مثال ہے، سمجھ جائیے۔ تو جو بھائی تھا ایک، وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ حالات میرے فیور میں نہیں جا رہے ہیں، حالات میرے خلاف ہیں، تو کیا کرو؟ تو ایک کام کرو کہ یہ مکان جو ہے نا یہ کسی دوسرے کو دے دو۔ کس کو دے دو؟ فلاں کو دے دو۔ کیوں دے دو؟ کیونکہ اگر میں نے اسے اپنے پاس رکھا تو میں مقدمہ ہاروں گا، یہ مکان میرے پاس سے چلا جائے گا، اور میرے پاس سے چلا جائے گا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ پھر کسے دیا جائے؟ کہ اپنے کسی قریبی جاننے والے کو دو، اور ایسے جاننے والے کو دو جو جس کو آئیڈینٹیفائی نہ کیا جا سکے کہ یہ میرا آدمی ہے۔ تو خاموشی سے وہ مکان اس کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ یہ مکان سیف بھی رہے، میرے اپنے لوگوں کے پاس بھی رہے، اور میں مقدمہ ہار بھی جاؤں تو بھی مکان پر انڈائریکٹ وے میں قبضہ میرا ہی باقی رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مثال سے آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جب لگتا ہے کہ کچھ ہاتھ سے نکلنے والا ہے تو ہاتھ میں نکلنے سے پہلے اس کا الٹرنیٹو ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس کو فلاں جگہ پہنچا دیا جائے تاکہ بات ہمارے پاس ہی رہے، ہمارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ اللہ کرے میرے اشاروں کو آپ سمجھ گئے ہوں، اور جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہاں آپ پہنچ گئے ہوں، اور اپنے آپ کو تعمیری اور خیر کے اور بھلائی کے اور نیکی کے کاموں میں لگائیں۔ خاص کر یہ 10 دن جن میں سے کئی دن تو گزر چکے ہیں، یہ بچے ہوئے دن، اس کی راتیں شب قدر کی طرح ہیں، اس کی راتوں کی عبادت کا ثواب شب قدر کی طرح ہے، اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کی طرح ہے، اور آخری جو 9 کا جو روزہ ہوتا ہے اس کا ثواب پورے سال کے روزوں کی طرح، اور اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے، یعنی آپ نے اگر وہ 9 کا روزہ رکھا، اگلے بھی گناہ معاف اور پچھلے بھی معاف، اگلے گناہ کے معاف ہونے کا مطلب یہ کہ امید یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے، یا اللہ آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ تو بہت قیمتی دن ہے، ان دنوں کو، ان راتوں کو کیش کیجئے، وصول کیجئے، جیسے رمضان کی راتوں کو کرتے ہیں۔ ادھر ادھر مت جائیے، ذکر زیادہ کیجئے، تلاوت زیادہ کیجئے، صدقہ زیادہ کیجئے، بکرے لائیے بہترین قربانی کے لیے، ان کی خدمت کیجئے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیریے، بڑے جانور لائیے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیریے، اور ان کو کھلائیے پلائیے۔ یہ سارے کے سارے ثواب کے کام ہیں، نہ یہ کہ آپ بکرے اور بھینس سے اتر کر کسی زمین پر رینگنے والے کاکروچ تک پہنچیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس وقت نہاری کی تیاری کیجئے، پائے کی تیاری کیجئے، اس وقت جو ہے کلیجی کی تیاری کیجئے، کھیری گردے کی تیاری کیجئے، اور یہ سارے کام کریے۔ یہی اس وقت کا سب سے اہم ترین کام ہے۔ اللہ کی تکبیر بیان کیجئے، اللہ کو بڑا بیان کیجئے، بس یہی کام ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ان اشاروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کام پر فوکس کے ساتھ لگ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔